آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اس تیسرے گروہ کے بارے میں اگلی بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں نشتروا الضلالہ، جنہوں نے خریدا ہے، کمایا ہے، حاصل کیا ہے الضلالہ، گمراہی کو، بے راہ روی کو، صحیح راستے سے بھٹک جانے کو، کس کے مقابلے میں؟ بالہدا، صحیح راستے کی مقابلے میں، یعنی صحیح جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے اسے تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اس صحیح ہدایت کی جگہ پر انہوں نے بدراہی جو ہے، گمراہی جو ہے، غلط راستہ جو ہے اسے اختیار کر لیا ہے۔ اختیار کر لینے کو قرآن حکیم نے اشترا کا ہے، خریدنا، گویا کہ انہوں نے اختیار ہی نہیں کیا، بڑے چاؤ سے، محبت سے، محنت سے خریدا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی یہ تجارت، یہ سودا، یہ کاروبار، یہ بارگیننگ جو انہوں نے کی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی، یہ خسارے کا سودا ہے، یہ ناکام تجارت ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور جس نصب العین کے لیے، مقصد کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وما کانوا مہتدین، ان کا نشانہ جو ہے، تیر جو ہے وہ صحیح نشانے پر نہیں لگے گا، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ اسلام کے نور کو پھیلنے سے روک نہیں سکیں گے، اسلام کے غلبے کو یہ نابود نہیں کر سکیں گے، اسلام کے غلبے کو آگے بڑھنے سے، مسلمانوں کے غالب آنے کے نصب العین کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی الٹیمیٹلی اللہ کا نور جو ہے وہ پھیل کر رہے گا، اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، اور اہل ایمان آلون بن کر رہیں گے۔ یہ گویا کہ ایک بہت بڑا ان کے لیے تھریٹ ہے کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، آخر کار تم نے ناکام و نامراد ہونا ہے۔ اور یہ ناکامی کا، نامرادی کا جو ان کے بارے میں فیصلہ ہے، جس سے قبل از وقت ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے حق ہونے کا اور قرآن کے حق ہونے کا یہ ایک ثبوت ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ گویا کہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، جو کچھ تم سے ممکن ہے وہ کر گزرو، لیکن آخر کار تم ان سب میں ناکام اور نامراد ہوگے، اور تمہاری یہ جدوجہد جو ہے وہ ناکامیوں اور نامرادیوں پر جا کر منتج ہوگی، اور اسلام کو، قرآن کو، اہل ایمان کو کسی درجے میں بھی تم ناکامیوں سے، نامرادیوں سے ہمکنار نہ کر سکو گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، یعنی جو اسلام کو، مسلمانوں کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، لیکن انجام کار خود ہی ناکام و نامراد ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ جو تیسرا گروہ تھا اس کے مختلف جو اوصاف ہیں، کوائف ہیں، یعنی کردار ہے، اور کردار کی جو خصوصیات ہیں ان کو بیان فرمانے کے بعد آگے جو آیات آ رہی ہیں 17 سے 20 تک، ان میں جو ان الذین کفروا، جنہوں نے سر دھر کی بازی لگا لی ہے کہ ہم نے کسی قیمت پر اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہونا، امن میں نہیں آنا، بلکہ اسے ناکام و نامراد کرنا ہے، اور وہ گروہ کہ جو درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے ایمان والوں کے حوالے سے، کہ مومنوں کو کہیں کہ ہم مومن ہیں، اور حقیقتاً وہ کلی طور پر ایمان کی بجائے کفر کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ بظاہر مصالحت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ دھوکے بازی کا راستہ ہے۔ تو ان دونوں گروہوں کو آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں میں ان کے کریکٹر کو، کردار کو، انجام کو واضح کیا ہے، تو اس پر آگے چل کر گفتگو کریں گے۔